الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في مقام آخر وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وقال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة بأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت جداك أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم تجھی سے ابتدا ہر چیز کی ہے منتہا تو ہے تجھی سے ابتدا ہر چیز کی ہے منتہا تو ہے ازل سے ابد ابتدا انتہا تو ہے تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی ظاہر تو ہی باطن تجھی کو حمد زیبا ہے کہ ہم سب کا خدا تو ہے۔ محبت سے کہیں اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ تجھی سے ابتدا ہر چیز کی ہے منتہا تو ہے ازل سے ابد ابتدا انتہا تو ہے تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی ظاہر تو ہی باطن تجھی کو حمد زیبا ہے کہ ہم سب کا خدا تو ہے۔ بقا تجھ کو فنا مجھ کو زباں میری ثنا تیری میں فانی بے بقا ہوں ذات باقی لا فنا تو ہے محو حیرت ہو کس طرح تیرا انکار کرتے ہیں جدھر دیکھوں جہاں دیکھوں وہیں جلوہ نما تو ہے۔ محبت سے کہیں اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے میرے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں فقط میرا حبیب کرے کوئی دوسرا تو پھر کیوں نہ کہوں وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا ہے فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ محبت سے کہیں صلی اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے سے قبل جو آخری جمعہ گزرا اس کے اندر اسلام کا ایک اہم ترین رکن اور فریضہ اسلامی معاشرتی زندگی کا اور وہ نکاح ہے جس کے متعلق گفتگو کا آغاز ہوا، اسی موضوع کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ قرآن مجید کتاب حکمت کی متعدد آیات مبارکہ آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مبارکہ جن سے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اگر اسلام کا معاشرتی نظام امن کے ساتھ چلانا ہے، ایمان کے ساتھ چلانا ہے اور اس کے اندر سے جتنی اخلاقی برائیاں ہیں ان کو ختم کرنا ہے تو پھر مسلمانوں کو چاہیے
کہ نکاح کو عام کریں تاکہ بدکاری کا راستہ، زنا کا راستہ مسدود ہو سکے، بند ہو سکے۔ اس لیے جملہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام سب نے نکاح کی سنت پر عمل کیا، سوائے کوئی ایک آدھی مثال آپ لے کر کے آئیں گے۔ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نوجوانی کے عالم میں آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، نکاح نہیں کر سکے۔ ان کے بارے میں بھی آقا کریم سید المرسلین، خاتم المرسلین، شفیع المذنبین، معصوم آمنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان مبارک ہے کہ وہ آئیں گے، دوبارہ زمین پر اتریں گے، نکاح کریں گے اور ان کے بچے بھی ہوں گے۔ گویا کہ جملہ انبیاء اکرام، جو نبی ہوتا ہے، جو پیغمبر ہوتا ہے، وہ روئے زمین پر انسانوں میں سے سب سے افضل، سب سے بہتر ہوتا ہے۔ وہ انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا سب سے عالی شان نمونہ ہوتا ہے۔ جب نبی شادی سے مستثنا نہیں ہے تو باقی لوگ شادی میں کیسے سستی کر سکتے ہیں، نکاح سے کیسے بھاگ سکتے ہیں، یا معاشرہ نکاح کے راستے میں کیسے روڑے اٹکا سکتے ہیں؟ میرے دوستو، ایک والدین کے لیے سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب ان کے ہاں اولاد ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ والدین کے لیے ایک اور بہت بڑا خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ جس دن وہ اپنے بچے یا بچی کا فریضہ نکاح ادا کر کے فارغ ہوتے ہیں۔ یہ بھی ان کے لیے خوشی کا ایک سامہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا فریضہ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کے ہاں اللہ رب العزت نے بیٹی دی، اس نے اس کو پڑھایا، اس کا اچھا نام رکھا، اس کو اچھی تعلیم دی، اس کو اخلاق سکھائے، اس کو آداب سکھائے، اس کا اچھی جگہ پہ نکاح کر دیا، فرمایا قیامت کے روز وہ اور میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ اس سے بڑی کوئی خوشخبری ہو سکتی ہے؟ اولاد کا اچھی جگہ پہ نکاح کرنا یہ انتہائی اہم ترین فرض ہے والدین کے لیے۔ اس کے مختلف مراحل ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے اچھے رشتے کا انتخاب کرنا۔ پوری توجہ میری طرف رکھیے گا۔ اپنی اولاد کے لیے اچھے رشتے کا انتخاب کرنا، بیٹے کے لیے اچھی عورت کا انتخاب کرنا، اپنی بیٹی کے لیے اچھے خامند یا اچھے مرد کا انتخاب کرنا۔ یہ چیلنج بھی ہوتا ہے اور سب سے پہلا مرحلہ بھی یہی ہے۔ آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تنکح المرأة بأربع، عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے چار وجوہات سے۔ لمالیہ، اس کی مالی حیثیت دیکھ کر کے، ولی جمالیہ، اس کی خوبصورتی، اس کی زینت، اس کا حسن و جمال دیکھ کر کے، ولی حسبیہ، اس کا خاندانی پس منظر، اس کا خاندان اعلیٰ ہے، زیادہ قدر و قیمت والا ہے، یہ دیکھ کر کے نکاح کیا جاتا ہے۔ ولی دینہا، اور چوتھی چیز یا اس کی دینداری، اس کی اخلاق، اس کی تعلیم دیکھ کر کے اس کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے۔ یہ چار وجوہات ہوتی ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی صحابی کو یہ نصیحت فرما رہے تھے۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ چار چیزیں آ گئی سامنے، فظفر بذات الدین تربت یداک۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دینی حالت کو ترجیح دینا، تم دین کو دیکھ کر کے اپنے بچے یا بچی کی ذمہ داری ادا کرو گے، اللہ رب العزت باقی ساری خوشیاں، ساری رونقیں گھر میں دے دے گا، کیونکہ تم اللہ کے لیے سودا کر رہے ہو، دینی حالت دیکھ کر کے تم فرض ادا کر رہے ہو۔ ساتھ یہ فرمایا تربت جدا کا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ یہ عرب کے اندر ایک محاورہ ہے، جس وقت اپنے کسی قریبی کو، کسی عزیز کو، کسی پیارے کو نصیحت کرنا مقصود ہو اور محبت بھری تنبیہ کرنا مقصود ہو تو اس کو کہتے تھے تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ گویا کہ بتانا یہ مقصود تھا کہ میری بات پر عمل کر لو گے تو ٹھیک رہو گے، نہیں کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا سارا کا سارا سامان ہے، متاع سارا کا سارا، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، سب سے بہترین جو دنیا کا سامان ہے وہ ہے نیک عورت، المرأة الصالحہ، جس کو اللہ رب العزت یہ نصیب فرما دے دنیا بھی اس کی جنت ہے اور اہل ایمان کے لیے آخرت میں تو ہے ہی جنت۔ فرمایا دنیا کلھا متاع،
کتنا زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے رشتے کی تلاش کے اندر. ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ گندگی کے ڈھیر کے اوپر اگے ہوئے سبزے سے بچو. گندگی کے ڈھیر کے اوپر اگے ہوئے سبزے سے بچو. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ نہیں آئی، ذرا فرما دیں، اس کو تھوڑا سا کھولیں. فرمایا المرأۃ الحسناء فی المنبت السوء، برے خاندان کہ جس میں تربیت نہیں ہے، اخلاق نہیں سکھائے گئے، اس کے اندر کسی حسین و جمیل عورت کا انتخاب کرنا. محض تم نے حسن دیکھا، ظاہری خوبصورتی دیکھی، گھر میں لے آئے، نہ اس کے اخلاق اچھے ہیں، نہ تعلیم ہے، نہ تہذیب ہے، نہ وہ تمہاری خدمت گار ہے. فرمایا یہ تم نے ایسا ہی فیصلہ کیا جیسے گندگی کا ڈھیر ہو اور اس کے اوپر سے سبزہ دیکھ کر کے تم اس پر کیا ہو گئے، لٹو ہو گئے. یہاں پر تنبیہ بھی فرمائی، سمجھایا بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا ضروری ہے. ابو الاسود الدولی بہت بڑا شاعر گزرا ہے، عربی لٹریچر کا بہت بڑا شاعر گزرا ہے. وہ ایک دن اپنے بچوں میں بیٹھا، اپنے بچوں کو کہنے لگا احسنت انی احسنت، میں نے تمہارے اوپر کچھ احسانات کیے ہیں. صغارن چھوٹے ہوتے ہوئے بھی، کبارن بڑے ہوتے ہوئے بھی میں نے تمہارے اوپر احسان کیے ہیں. وقبل ان تولدوا، اور تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے. بچے بڑے تیز سے وہ بول پڑے ابا جی چھوٹی عمر میں بھی احسان سمجھ میں آتا ہے، بڑی عمر میں بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن پیدا ہونے سے پہلے ہمارے اوپر کون سا احسان کر دیا آپ نے؟ فرمایا بچوں پیدا ہونے سے پہلے میں نے تمہارے اوپر جو احسان کیا وہ یہ کیا ہے کہ میں ایک شاعر تھا. شاعروں کی طبیعت کے اندر حسن پرستی ہوتی ہے، مادہ پرستی ہوتی ہے، وہ طبی طور پر وہ حسن کے پرستار ہوتے ہیں. تو میرا ایک نام تھا، میرا ایک فیم تھا، دنیا دور دور سے مجھے جانتی تھی، میرے لیے بڑے سارے رشتوں کا انتخاب کرنا میرے لیے آسان تھا. لیکن میں نے اپنے لیے ایسی عورت کا انتخاب کیا جو میرے لیے صرف اچھی بیوی نہ بنے بلکہ کل کو میرے بچوں کے لیے اچھی ماں بھی بن سکے. یہ میں نے تمہارے اوپر تمہارے پیدا ہونے سے پہلے کیا کیا ہے؟ احسان کیا. اچھے رشتے کا انتخاب کرنا یہ سب سے، میں عرض کر رہا ہوں، پہلا مرحلہ ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں اور اچانک سے کان لگا کر کے ایک گھر سے آواز آئی. میں آپ سے عرض کر دوں کہ جو جاسوسی ہے، کسی کی خفیہ باتیں سننا، کان لگا کر کے سننا، یہ عامت الناس کو اجازت نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی جاسوسی کریں، ایک دوسرے کی عیوب کے بارے میں جانیں، ایک دوسرے کو پنجابی میں کہتے ہیں کانا کرنے کی کوشش کریں. اگر کسی کا عیب، کسی کی خامی اچانک سے بھی سامنے آ جائے تو اس کو بھی چھپانا چاہیے، زبان پہ لانا. اگر اس کے ساتھ تعلق کی نوعیت ہے کہ اس کو آپ بتا سکتے ہیں تو اس کو بتائیں، متنبع کر سکتے ہیں متنبع کریں، جو بھی آپ کا مینڈیٹ ہے، جو آپ کا اس کے ساتھ ریلیشن ہے. نہیں کر سکتے اس کو پی جائیں، چھپا جائیں. قیامت کے دن اللہ آپ کے گناہوں اور آپ کے عیوب کے اوپر پردہ ڈالے گا، ڈھنڈورا نہیں پیٹے. حکمران کو اجازت ہے کہ وہ جاسوسی کر سکتے ہیں، بلکہ اس کی ذمہ داری اس کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ لوگوں کے رعایا کے بارے میں جانے کہ ان کی ضروریات کیا اور ان کے مسائل کیا ہیں. اسی لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجسس فرما رہے تھے. ایک گھر سے آواز آئی، ماں اور بیٹی آپس میں مکالمہ کر رہی ہیں. ماں ترغیب دے رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ڈال دو. بیٹی کہتی ہے کہ میں نے دودھ میں پانی نہیں ڈالنا. ماں کہتی ہے کیوں نہیں ڈالتی؟ وہ کہتی ہے کہ عمر کی حکومت ہے، عدل کی حکومت ہے، انصاف کی حکومت ہے، میرا دل نہیں مانتا، میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا، قانون اجازت نہیں دیتا، نہیں کر سکتی. ماں کہتی ہے بیٹی ہم دونوں ماں بیٹی اس وقت گھر میں ہیں، کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ عمر ہمیں کون سا دیکھ رہا ہے؟ بیٹی ایمان والی تھی، بیٹی کی تربیت ہوئی تھی. بیٹی کہنے لگی ماں عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. کون عمر؟ اعلی عمر، بالا عمر، ذات نبی پاک پہ سو جان سے شیدا عمر، باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پہ برسا عمر. ماں بعد ختم المرسلی، کوئی نبی آنا نہیں، کوئی نبی ہوتا اگر تو وہ ہوتا عمر. حکمران ٹھیک ہونا، حکمران تو قانون کا فزیکل، پولیس کا فزیکل ہر جگہ پہ ہونا ضروری نہیں ہوتا.
اللہ مددگار ہوتا ہے اس حکمران کا. اللہ خود لوگوں کے اندر یہ بات ڈالتا ہے کہ قانون کا خوف ہوتا ہے, دیانتداری کے اوپر کھڑا ہونے. حکمران بد دیانت ہو تو رعایا بھی ویسی ہوتی ہے. تو بیٹی کہ یہ جملے سنے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دل دہل گیا. اللہ پاک کا شکر بھی ادا کیا کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ایسی رعایا نصیب فرمائی, ایسی نوجوان نسل, ایسے بچے بچیاں جو دیانتداری کے اوپر کھڑے ہیں. تو فوری طور پر اس بیٹی کا اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگا, اپنے بیٹے عاصم کے لیے رشتہ مانگا. وہ جو عورت تھی اس نے قبول کیا, اور اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت نے کیسا جوڑ ملایا. ان دونوں سے پھر اللہ رب العزت نے اسلامی دنیا کو ایک عظیم حکمران نصیب فرمایا جس کو آپ عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانتے ہیں. یہ انہی میں سے تھے, عمر بن عبدالعزیز, کہ جس کے بارے میں انگریز کو یہ لکھنا پڑا کہ ایک وہ عمر بن خطاب تھا جس نے عراق و روم, شام و ایران تک اسلامی پھریرا لہرایا تھا, اور ایک عمر بن عبدالعزیز ہے جس نے انصاف کا ڈنکا بجایا ہے. اور اس کو یہ لکھنا پڑا کہ اگر روئے زمین کے اوپر تیسرا عمر آتا تو دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جاتا. یہ عمر بن عبدالعزیز انہی میں سے تھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے اگلی نسل میں عمر بن عبدالعزیز. معرض یہ کر رہا تھا کہ اپنے بچے بچیوں کے لیے اچھے رشتے کا انتخاب کرنا یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے. اس میں بہت محتاط رہنا بھی ضروری ہوتا ہے اور بہت زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا بھی ہوتا ہے. دینی لینس بھی پہننی ہوتی ہے اور معاشرتی نارمز کا, رشتہ داری کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے. ایک اہم ترین بات میں آپ سے عرض کر دوں, اس پہلے مرحلے میں نے مرحلہ وار ذرا گفتگو کرنی ہے, توجہ پلیز میری طرف رکھیے گا تاکہ میں اپنا سبق کچا پکا آپ کو سنا سکوں. میں رشتہ داری کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈیلیبریٹلی, جان بوجھ کر کے اپنے قریبی رشتہ داروں میں اچھا مناسب رشتہ موجود ہوتے ہیں, لیکن محض ضد بازی, شریکے یا کسی اور خاندانی مسائل کو بنیاد بنا کر کے رشتہ نہیں کرتے. اپنے قریبی رشتہ داروں کو, خونی رشتہ داروں کو ترجیح دینی چاہیے. اس کے کئی سارے فائدے ہوتے ہیں. ایک تو دونوں میں لحاظ اور مروت بڑھتا ہے, خدمت گاری کا جذبہ ہوتا ہے, محبت کا جذبہ بڑھتا ہے, اور حسن سلوک کا جذبہ بڑھتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو ایکسٹرا جا کر کے تحقیق اور جاسوسی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. اس لیے اگر اپنے رشتہ داروں میں اگر موجود ہے تو کوشش کریں کہ وہاں پہ کریں. اگر وہاں پہ مناسب رشتہ نہیں ہے تو پھر اس کے بعد یہ ضد لگانا کہ ہم تو کرتے ہی اپنے ہاں ہیں, بس کہیں اور نہیں کرتے, یہ دین اسلام کی سپیرٹ کے اور نکاح کی ترغیب کے جو اصول ہیں یہ اس کے خلاف ہیں. بھئی برادری کون سی ہوتی ہے؟ مسلمان کی برادری صرف اور صرف اسلام ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کوئی برادری نہیں ہوتی, سب دھوکہ ہے. اللہ نے فرما دی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ہم نے تمہیں ذات پات برادریوں میں تمہیں اس لیے بانٹا ہے کہ صرف تمہارا تعارف ہو سکے. فلاں فلاں کی اولاد ہے, فلاں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, تعارف میں آسانی ہو, بس. اس لیے نہیں کہ تم سپیریورٹی انفیریورٹی میں پڑ جاؤ کہ فلانی ذات اونچی ہے اور یہ ذات نیچی ہے, ہم تو ان میں کرتے نہیں ہیں. درست نہیں ہے, درست نہیں ہے. برتری اسلام کے اندر صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہے. اسی آیت کے اندر, سورہ حجرات کی اسی آیت کے اندر موجود ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے پیارا ہے, سب سے اللہ کے نزدیک تقوی والا ہے, وہ تم میں سے سب سے زیادہ معزز ہے. اللہ نے اعلان کر ذات پات برادری کی بنیاد پر حضور پاک علیہ السلام نے کیا کیا. اسوہ حسنہ کی ہم رٹ تو لگاتے ہیں, سارے خطباء, سارے علماء, عوام الناس بھی جس کا بھی جک لگتا ہے وہ بھی یہی شروع کر دیتا ہے اسوہ حسنہ, اسوہ حسنہ. اچھی بات ہے, عمل کے اندر نظر نہیں آتا. حضور پاک علیہ السلام نے اپنی دو صاحبزادیاں سیدہ ام کلثوم اور سیدہ رقیہ, دو صاحبزادیاں, اپنے مخالف خاندان, پوری توجہ سے میری بات سنیے گا, بنو ہاشم بنو امیہ, دو خاندان ہمیشہ سے مخالف رہے ہیں. حضور پاک علیہ السلام کے اوپر کی سیڑھی میں آپ جائیں, امیہ اور ہاشم دو بچے اکٹھے پیدا ہوئے اور ان کے جسم جڑے ہوئے تھے, ان کے جسم جڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے, اس زمانے میں سرجری تو ہوتی نہیں تھی نہ ہاسپٹل سے, ایک واریر تھا, ایک جنگجو تھا, اس نے تلوار کے ذریعے سے دونوں کو الگ کیا. دونوں کو الگ کیا. کسی نجومی نے پیشگوئی کی کہ اب ان دونوں خاندانوں میں تلوار رکھ دی گئی ہے, لڑائیاں رہیں گی.
حضور پاک علیہ السلام کے آنے سے قبل، دین اسلام کے آنے سے پہلے دونوں خاندان آپس میں ایک دوسرے کے حریف تھے. دین اسلام آیا، اس کی ایک چھاپ تھی، ایک سایہ تھا. حضور پاک علیہ السلام نے بھی اس کے اندر بہت زیادہ ایفرٹس کیے تاکہ دونوں خاندان جڑے رہے. بعد میں پھر نیچے جا کے دوبارہ سے لڑائیاں ہوئی، وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے. حضور پاک علیہ السلام کا یہ مخالف خاندان تھا بنو امیہ. وہاں پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضور نے اپنی 2 بیٹیاں دی ہیں. سیدنا عثمان غنی کس میں سے تھے؟ بنو امیہ میں سے تھے. ہم کبھی سوچ بھی سکتے ہیں کہ اپنی مخالف برادری میں نکاح کر دینا، رشتہ کر دینا؟ میرے دوستو، برادری صرف اور صرف اسلام کی ہوتی ہے، اسلام کی بنیاد پر برادری ہے. لا الہ الا اللہ، بس ختم. یہ ہے پہلا مرحلہ. رشتے کا انتخاب کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے رشتہ طے کرنے کے بعد نکاح میں جلدی کرنا. یہ دوسرا مرحلہ پہلے سے بھی زیادہ اہم ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا علی، اے علی، ثلاث لا تؤخرها، 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرنا. 3 چیزوں میں. فرمایا پہلی چیز الصلاۃ اذا اتت، نماز کا جیسے ہی فریضہ متوجہ ہو جائے فوراً اس کی تیاری شروع کر، اس کی فکر شروع کر، اس میں تاخیر نہیں. اس کے بعد دوسری چیز والجنازۃ اذا حضرت، جنازہ تیار ہو جائے، اس کے بعد پھر اس کو نہ رکھو کہ آپ فلانے نے بھی آنا ہے، فلانا پہنچے گا، وہ دیدار کرے گا، وہ زیارت کرے گا، تو اس کے بعد نہیں. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جنازہ تیار، اس کو جلد از جلد اللہ کے حوالے کرو. 2 صورتیں، یا تو اہل ایمان میں سے، اہل جنت میں سے ہے، تو اس کو اس گندی دنیا میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس کو تو جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، کیوں اس کا وقت ضائع کر رہے ہو ادھر؟ اس کو حوالے کرو. اور اگر معاذ اللہ، نعوذ باللہ، اگر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے تو اس بوجھ کو پھر آپ نے کیوں رکھا ہوا اپنے گھر پہ؟ اس کو جلدی بھیجو. دونوں صورتوں میں جنازے کو جلد از جلد اللہ کے حوالے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے. اس وقت یہ میرا موضوع نہیں ہے، چلتے چلتے میں نے آپ کو بات بتا دی. تیسری چیز فرمایا کہ والایم، اور کنوارا بچہ یا بچی. ایم سے مراد صرف کنوارا نہیں ہوتا، ایم ایک اصطلاح ہے عربی کے اندر. مراد یہ ہے کہ بے نکاح مرد و عورت، چاہے وہ بیوہ ہو، سجیبہ ہو، رنڈوا ہو، رنڈا ہو، جو بھی الفاظ آپ بولتے ہیں آپ کو پتہ ہے. بے نکاح وہ مرد کہ جس کے پاس بیوی نہیں ہے، وہ عورت کہ جس کے پاس خامند نہیں ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں ایم. والایم اذا وجدت لها کفوا، جب اس کے جوڑ کا رشتہ مل جائے تو اس کے بعد پھر نکاح میں جلدی کرو، اس میں تاخیر نہیں کرو. پھر کیا ہوتا ہے، کئی سارے لوگ ڈیلیبریٹلی اس میں تاخیر کرتے ہیں کہ جی ابھی اسباب نہیں ہے، سورسز نہیں ہے. ارے اللہ کے بندے، اپنا پورا سرمایہ لگاؤ، اپنی پوری جان لگاؤ، اپنے پورے اسباب کا استعمال کرو، جلد از جلد اپنے فرض کو ادا کرو. اس میں تو قرض لینا بھی جائز ہے. اس میں قرض انسان اگر لے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ثلاث حق علی اللہ، 3 حق اللہ کے ذمے ہے. ذمے کا مطلب یہ ہے، انسان اپنے ذمے کو چیز لیتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس نے اب ہر حال میں کرنے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن یہ ترغیبی انداز ہے. 3 حق اللہ کے ذمے. اس میں سے فرمایا المجاہد فی سبیل اللہ، جو شخص اللہ کے راستے میں کھڑا ہو جاتا ہے، جہاد کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے ذمے اس کی مدد کرنا. دوسرا المقاتب الذی یرید اداء الکتابہ، وہ غلام کہ جس کا آقا اس کو کہے کہ اتنے پیسے دے دے میں تجھے آزاد کرتا ہوں، وہ اپنی آزادی کے لیے جد و جہد کرتا ہے، پیسے قرض لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی مدد فرمائیں گے. تیسرے نمبر پر الناکح الذی یرید الکفاف، ایسا شخص کہ جو نکاح کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس اسباب نہیں، مال نہیں، اور اس کا مقصد اپنی عزت، اپنی عصمت کی حفاظت کرنا ہے، خود کو گناہوں سے، گندگی سے بچانا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی مدد فرمائیں گے. اگر وہ قرض لے گا تو اللہ کا حق اس کے ذمے، اللہ رب العزت اس کی مدد فرمائیں گے. یہ ہے 2 مرحلے. اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے انعقاد نکاح کا، نکاح کو منعقد کرنا. یہ سب سے زیادہ اہم ہے، انعقاد نکاح کا. اس کے اندر 7 چیزیں. نکاح منعقد کرنے کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ 7. پہلی چیز یہ ہے اعلان نکاح، نکاح کا اعلان کرنا.
تشہیر کرنا، اپنے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، سب کو جو بھی مناسب طریقہ ہے اس طریقے سے ان کو اعلان کرنا۔ چھپ چھپا کے زنا ہوتا ہے، چھپ چھپا کے نکاح نہیں ہوتا۔ معاشرہ پروٹیکٹ کرتا ہے، تحفظ دیتا ہے نکاح کے اس انسٹیٹیوشن کو۔ فلاں مرد، فلاں عورت آج کے بعد میاں بیوی ہیں، پورا معاشرہ اس کے اوپر ایک طرح سے گواہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کو اعلانیہ کرو۔ کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایجاب و قبول ہو گیا اور چھپ چھپا کے بس کر لیا، بس نکاح کی اسپرٹ ہو گئی۔ بھائی صرف بنیادی نکاح کی چیزیں پرانا ضروری نہیں ہے۔ اگر تمہیں گھر کی ضرورت ہے تو پھر تم صرف وہ تو کلی کے اندر بھی ہو جائے گی گھر کی ضرورت پوری، لیکن تم ایسا نہیں کرتے ہو۔ تم پہلے ویلنسیا کے اندر 1 کنال کا پلاٹ لیتے ہو، پھر اس کو اچھے طریقے سے اس کی بنیادیں کھودتے ہو، پھر جب اس کی چھت لینٹر پڑ جاتا ہے پھر بھی اس کے اندر رہائش اختیار نہیں کرتے، اس کے سارے کنیکشنز پورے ہوتے ہیں، اچھے طریقے سے پروٹیکشن ہوتا ہے، پھر بھی نہیں آتے ہو، بلکہ اس کے بعد اس کی فرنش، اس کو خوبصورت سجاتے سنوارتے ہو، ساری چیزیں ضروریات پوری کر کے پھر آتے ہو۔ اسی طرح سے یہ نکاح کا مسئلہ ہے، خالی صرف ایجاب و قبول ہی اس کا نہیں ہے، باقی ساری چیزیں بھی۔ تو اعلان سب سے پہلے، اس کے بعد دوسری چیز انعقاد مجلس کو منعقد کرنا، اور وہ مسجد کے اندر اس کو منعقد کرنا۔ یہ سنت ہے، یہ فرض نہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعلنوا ھذا النکاح، اس نکاح کا اعلان کرو، وجعلوها فی المساجد، اور اس کی تقریب کہاں پہ کرو؟ مسجد کے اندر کرو۔ بھائی بولو تو صحیح، کہاں کرنا؟ مسجد کے اندر کرنا۔ ارے اللہ کے بندو، عیسائیوں کے ہاں آج تک یہ چیز موجود ہے کہ ان کے ہاں شہزادہ اور شہزادی کا بھی نکاح ہوتا ہے تو وہ پادری کے ہاں ان کے چرچ میں آتے ہیں، وہاں آتے ہیں، وہ ان کے سامنے آ کر کے ایجاب و قبول کرتے ہیں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ مسجد میں جائیں گے تو کئی ساری خرافات وہ ہمیں نہیں کرنی پڑیں گی، کیونکہ وہ کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ، اس لیے مسجد سے بھاگتے ہیں۔ مولوی بیچارے کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، مولوی نہیں کہہ سکتا میں نہیں آؤں گا وہاں پہ میوزک ہوتا ہے، ساز ہوتا ہے، گانا ہوتا ہے۔ مولوی صاحب بیچارے کی کیا ضرورت ہے؟ مولوی صاحب کو پھر لالچ بھی ہوگا 2 4 5 7 10 ہزار روپے کا بیچارے کو، کہ میں نہ گیا تو وہ کسی ساتھ والے مولوی صاحب کو بلا لیں گے، اس کی دیہڑی لگ جائے گی، مولوی صاحب بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ اللہ کے بندو، مسجد کو عزت دو۔ فرمایا کہ نکاح کا اعلان کرو اور اس کا انعقاد کدھر کرو؟ مسجد میں کرو۔ ایک نیا ان کی شادی کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، ایک نیا سلسلہ ان کی زندگی کا شروع ہو رہا ہے، اس کا آغاز مسجد سے ہوگا، تمہیں کیا تکلیف ہوگی؟ کل کو 10 15 سال گزریں گے، جوان اولاد ہوگی، وہ شاؤٹ کرے گی، بدتمیزی کرے گی، پھر آؤ گے مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب تویز دینا۔ بھئی اس کی بنیاد کیسے باندھی تھی تم نے؟ ذرا بتاؤ۔ اس کے بعد تمہارے گھر میں جو 10 15 سال لڑائیاں چلتی رہی ہیں بچوں کے سامنے، اب وہ کیسٹ الٹی چڑھے گی تو تمہیں نعتیں سنائے گی، بلغ الاولیاء بکمالہ سنائے گی، وہ یہی کچھ کرے گی نا۔ کن پڑی میں پستول رکھے گی، بابا جی یہ سائن کریں یہ سارا اس کے اوپر، آپ آجیں مولوی صاحب تویز دے دیں، یہ فرما بردار نہیں ہے ہمارے۔ فرمایا کہ دوسری چیز وجعلوها فی المساجد، کدھر کریں؟ نکاح کا انعقاد کدھر کریں؟ مسجد کے اندر کریں۔ اس کے بعد تیسری چیز نکاح کے اندر وہ ہے ایجاب و قبول، آفر اینڈ ایکسیپٹنس۔ ایک پارٹی آفر کرتی ہے، دوسری پارٹی اس کو کیا کرتی ہے؟ ایکسیپٹ کرتی ہے، قبول کرتی ہے۔ اس کے لیے دلہن کا مجلس کے اندر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، نہ ہی نکاح خواہ کا دلہن کے پاس جا کر کے اس سے پوچھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ دلہن کا وکیل ہے، وہ اجازت دے رہے ہیں، وہ کافی۔ اس کے اوپر 2 گواہ ہوتے ہیں، وہ گواہی دے دیتے ہیں کہ واقعتاً دلہن نے اس کو یہ حق دیا ہے کہ میری طرف سے تم میری نسبت کو طے کر سکتے ہو۔ لوگ شور مچا دیتے ہیں، زور ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں جی جب تک دلہن سے جا کے مولوی صاحب نے خود 3 دفعہ نہ پوچھا نا تب تک شاید کوئی ڈاؤٹ رہ جائے گا۔ ارے اللہ کے بندو، دین کے مزاج کو سمجھو، کتنا آسان ہے یہ چیز، کتنی آسان ہے یہ چیز، ایجاب و قبول۔ اس کے بعد چوتھی چیز ہے حضور شاہدین، 2 گواہوں کی موجودگی، 2 عاقل بالغ مسلمان گواہ ہوں۔ ویسے تو پورا معاشرہ ہی گواہ ہے، جتنے لوگ موجود ہیں وہ سارے ہی اس پر گواہ ہیں، لیکن 2 اسپیسیفک گواہ ہوں، وہ قانونی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد 5ویں چیز ہے حق مہر، یہ عورت کا، یہ بچی کا حق ہے۔
مرد کو اور مرد کے خاندان والوں کو اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. کئی سارے بزنس مین ٹائپ لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے مسئلہ سنا ہوتا ہے مولوی صاحب سے کسی سے کہ حق مہر معاف بھی ہو سکتے ہیں. اللہ کے بندے 5 نمازیں فرض ہیں, یہ تجھے مسئلے کا نہیں پتا؟ جوان صحت مند بندے کو باجماعت نماز پڑھنی چاہیے, تجھے اس مسئلے کا نہیں پتا؟ اپنی مرضی کا مسئلے کا تجھے پتا ہے کہ عورت سے حق مہر کیا ہوتا ہے, معاف بھی کروا سکتے. اچھا, وہ پھر بڑا پولیٹیکل انداز میں نا ڈپلومیٹک وے سے معاف کرواتے ہیں. معاف کر سنا ہے معاف بھی ہو جاتا ہے, تو تم بھی معاف کرتی ہو؟ وہ کہتی وہ بیچاری شرمسار ہے, کہتی میں بھی معاف کرتی ہوں. عورت کی فطرت میں اللہ رب العزت نے حیا رکھا ہے. ایسے معاف نہیں ہوتا, میرا فتویٰ ہے, ایسے معاف نہیں ہوتا. بھائی معاف وہ تب کرے گی جب آپ اس کی چیز ملکیت میں دیں گے, اس کے قبضے میں دیں گے, اس کو تصرف کی اجازت ہوگی. آپ اس کو دیں, اس کے ہاتھ میں رکھیں, اس کو مالک بنائیں. اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ 10,000 میں سے جتنی بھی آپ سے محبت کرنے والی ہوگی وہ شاید 5,000 ہی آپ کو واپس کرے گی. ابھی میں نے لاکھوں کی بات نہیں کی آپ سے. ہاتھ میں دینے کے بعد پیسے کون واپس کرتے؟ تو منہ زبانی معاف کرانے کے چکر میں ہو. بھائی اس کے قبضے میں دو, پھر وہ معاف کرے, آپ کو واپس کرے, پھر آپ کو اجازت ہے آپ کریں. اس کے بعد آگے چھٹی چیز جو نکاح کے اندر ہے وہ ہے خطبہ. یہ سنت ہے, فرض نہیں, سنت ہے. جو بھی نکاح خواہ ہیں وہ کھڑے ہو کر کے خطبہ پڑھ دیں, اور شوہروں کی اسی مجلس نکاح میں تقسیم کرنا یہ سنت ہے. بارات کو کھانا کھلانا سنت نہیں ہے, بارات کا تصور ہی نہیں ہے. بارات کا یہ ہندوستانیوں کی ایجاد ہے. بارات کا مطلب ہے رات کے ساتھ, لوگ دور دور رہتے تھے, راستوں سے واقف نہیں ہوتے تھے, وہ چند لوگ ساتھ چلے جاتے تھے تاکہ واپسی آنے میں آسانی ہو, رات نہ ہو جائے. وہ ادھر کا کانسیپٹ تھا, وہ کلچر تھا وہاں کا. بارات کی کوئی دعوت نہیں, صرف جائیں کہ چند لوگ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح کیے کسی میں ایسا نہیں ہوا کہ حضور کے ساتھ صحابہ جا رہے ہو پورا مجمع لے کر کے اور پھر اس کے گھر جائیں اور کھانا شانا کھائیں دب کے رج کے, اور پھر کھانے کے اندر بھی خامیاں نکالیں, ہال کے اندر بھی خامیاں نکالیں, اور پھر واپس آئیں اور یہ کہیں کہ جی انہوں نے بندے نے صحیح طرح سانو ڈیل نہیں کیتا, مزہ نہیں آیا, سارا کچھ گپ کے بھی مزہ نہیں آیا. بھائی اس کا اعلان ہی نہیں ہے, یہ دعوت ہی نہیں ہے, اس کی دعوت نہیں ہے. اس کے بعد ہے 7ویں چیز, اس کی دعوت ہے, وہ ہے دعوت ولیمہ, جس کے بارے میں فرمایا اولم ولو بشاتین. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولیمہ کرو, اگرچہ ایک بکری کا بچہ بھی, تمہارے پاس جتنی وسعت ہے, زیادہ وسعت ہے, کھلا خرچ کرو, اپنے سب دوستوں کو بلاؤ. جو ولیمہ ہوتا ہے وہ شب زفاف کے بعد ہوتا ہے, آسان الفاظ میں بتاؤں رخصتی کے بعد ہوتا ہے. ہم نے شہریوں نے, لوہریوں نے تو عجیب ٹرینڈ بنایا ہوا ہے. یقین مانے نکاح کرتے ہیں دنیاوی مفاد کے لیے کرتے ہیں. بات میں کرتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق نہیں ابلہ مسجد نہ تہذیب کا فرزند. پچھلے جو سردیاں گزری, میں نے پہلے بھی شاید بتایا تھا, میں نے 10 نکاح پڑھائی, کم از کم 6 ایسے نکاح تھے کہ جس میں لڑکی کی رخصتی نہیں ہو رہی تھی. صرف نکاح پڑھایا, اس کے بعد 2 کیس میرے پاس واپس آئے کہ جس میں وہ دوبارہ سے میرے سے سرٹیفکیٹ مانگ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ جی پھٹا ہو گیا, کوئی مسئلہ ہو گیا بیچ میں. میں نے کہا اللہ کے بندہ تم رخصتی کرو. رخصتی کیوں نہیں کی؟ نکاح کرتے ہی اس لیے لڑکے کی پروموشن مقصود ہوتی ہے, لڑکی کی پروموشن مقصود ہوتی ہے, کاغذات بنوانے, باہر کے ملک بھیجنا ہے, اور مسائل ہے, پیسے ساتھ جڑے ہوئے. اللہ کے بندو خدا کا خوف کرو, شرم کرو. نکاح کو بھی تم نے دنیا مفادت کے لیے رکھا ہوا ہے, اللہ کی رضا کے لیے کرو گے, خدا کی قسم اللہ دنیا کے بھی سارے خزانے تمہارے اوپر ڈال دے گا. اللہ کے ساتھ اپنی لائن تو سیدھی کرو, اللہ کو تم نے اپنے مطلب کے لیے رکھا ہوا ہے. اس لیے ولیمے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ رخصتی ہوگی. رخصتی کے بغیر کون سا ولیمہ ہوتا ہے بھائی وہ خوشی کر رہے کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے ایسا سبب بنایا ہے کہ میں گناہوں سے بچ گیا. ولیمے کی دعوت ہے, بارات کی کوئی دعوت نہیں ہے. اور آخر میں یہ بات عرض کر دوں, کتنا نکاح سادہ ہے. عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار ہیں, $ملین. آج کے جتنے بلینرز ہیں نا دنیا میں, جو ٹاپ کے مالدار ہیں, ان سب کی دولت کو ایک طرف رکھ دو اور ایک طرف عبد الرحمن بن عوف کی دولت ہو تو یہ چھپ جائیں گے بیچارے سارے, جتنا اللہ رب العزت نے ان کو نوازا. مدینہ منورہ میں ان کا نکاح ہوا اور اگلے دن جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. تو وہاں پر رواج یہ تھا کہ جو دلہا ہوتا تھا اس کے کپڑوں کے اوپر ہلکا سا رنگ لگا ہوتا تھا, جس سے پہچانا جاتا تھا کہ یہ شب زفاف کے بعد آیا ہے, اس کا یہ ولیمے کے لیے آیا. عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے پوچھا عبد الرحمن یہ رنگ کیسے ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا ہے. اچھا, فرمایا اولم ولو بشاتین,
ولیمہ کرو، اگرچہ بکری کا ایک بچہ ہی کیوں نہ ہو، یعنی جتنی بھی حیثیت ہے اس کے مطابق تم کیا کرو، ولیمہ کرو۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی شکایت نہیں کی کہ تو نے مینو تو سدے ہی نہیں، تو مجھے نہیں بلایا تو نے۔ مدینہ منورہ کتنا ہوگا اس وقت؟ آپ لوگ میں سے اکثر گئے ہیں، اللہ رب العزت سب کو لے کے جائے ایمان کے ساتھ، وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ جتنی اس وقت مسجد نبوی ہے نا، شاید اس سے بھی چھوٹا محلہ ہوگا اس وقت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نہیں شکایت کی کہ مجھے تو تم نے بلایا ہی نہیں۔ شاید آج کا کچھ جذباتی ہندوستانی مسلمان ہوتا تو کفر کا فتویٰ بھی لگا دیتا، ارے تیرا کیا نکاح ہے جس میں حضور ہی نہیں ہے، جتنے جذباتی ہم لوگ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین سمجھایا، دین کے ارکان کی طرف لگایا، فرائض کی طرف لگایا کہ یہ ذمہ داری ہے، یہ کام اس طریقے سے سر انجام پائے گا۔ اللہ رب العزت سمیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔